اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ ہم نے پہلی بات ہے تو کشمیری سیاستدانوں کو پنپنے نہیں دیا، ان کی سوچ ہی نہیں بڑھنے دی، کیونکہ ہم نے فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو اسلام آباد میں رکھا ہوا ان کا. جب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جب وہ اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ کے محتاج ہیں اسلام آباد سے، تو وہ کیسے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لے سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد کیا انہیں کہے گا، اور وہ اس حساب سے پھر آگے ان کی ٹگ آف وار ہو جاتی ہے. اصل تو وہ بیچارے مجبور ہیں ہماری طرف دیکھنے پہ. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹانومی، اس وقت ان کی اٹانومی پہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ ان کے پاس اٹانومی نہیں ہے. اینڈ یو آسک اینی کشمیری، دے ول بی ویری بریو انف ٹو سے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لیکن پالیٹیشین ہمارے کیا کریں. سر جو آپ سے چیز پوچھنی ہے، کیا کرنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے یہ فل اٹانومس ہو جائے؟ مثال کے طور پہ اگر اس وقت کشمیر کے اندر یہ تو ہے کہ ساری تینوں سیاسی جماعتیں جا کے امڑ پڑی ہیں اور کھینچا تانی کریں گے، کوئی پیسے لگائے گا، کوئی کچھ کرے گا، اور بیچاروں کی لائلٹیز بدلنے کی کوشش کرے گا. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بن جانا چاہیے، اور اب ساری بات ہے مقبوضہ کشمیر وہ ان کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، تو یہیں پہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دو، جو ایک بات چلتی ہے ایک اور ہے بھی ہے. اور یہ میں نے بہت سارے انڈین سے بھی پوچھا ہے، پاکستانیوں سے بھی پوچھا ہے، اور بڑے سینئر گورنمنٹ لیول کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے ادھر اور ادھر بھی، اور انہوں نے یہ ہمیں کہا ہے کہ جو مشرف فارمولا تھا اسی کے ارد گرد کچھ ہماری سیٹلمنٹ ہونی ہے، جو بھی ہونا ہے وہ کیا تھا. اس کو بھی چھوڑ کے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کشمیر اگر پاکستان کا 5واں صوبہ بن جائے، گلگت 6واں صوبہ بن جائے، تو کیا اس سے کشمیریوں کو رائٹس ملیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل لیگل سٹیٹس ہے یہ ایسے ہی رہنا چاہیے، اور اسی میں ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان کو رائٹس ملنے چاہیے، ایز اے پروونس ان کو رائٹ نہیں ملنے چاہیے؟ کیونکہ مجھے ایز اے ٹرو، جیسے آپ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز اے ویل وشر آف کشمیری، تو میں تو چاہتا ہوں ان کو فائنینشیل اٹانومی 100% ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں. کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پاکستان ان کو مجبور کرے کہ اب تم اس طرح بات کرو، اب تم اس طرح بات کرو. ذرا کائنڈلی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا، میرا سوال بڑا لمبا ہو گیا اس میں. نہیں، آپ نے اچھا کیا اس کی جو وضاحت دے دی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں نا جن کو کہ وہ پولیٹیکل کام اور مقدس زیادہ ہیں. مثلا صوبہ، اب صوبہ جو ہے جس کی اب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ جی صوبہ، تو اس کے ارد گرد ایک مقدس قسم کا ہم نے آلہ بنایا ہوا ہے. حالانکہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہزاروں قسم کے سسٹم ہیں دنیا میں، مختلف علاقوں، ٹیریٹوریز یا ایتھنک گروپس یا جیوگرافک لوکیشنز، ان سے ڈیل کرنے کے. مثلا جو ہے بعض ملکوں میں ریاستیں ہیں، صوبے کے بجائے ریاستیں ہیں، جیسے انڈیا میں ہے. انڈیا میں لفظ صوبہ تو نہیں ہے نا، ریاستیں ہیں کہ جو ہے وہ وہاں اگر کوئی کہے جی کہ فلاں کشمیر کو صوبہ بنا دو یا یہ کر دو، تو اس بات میں اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی پاکستان میں اس حوالے سے ہے کہ کوئی کہتا ہے صوبہ بنا دو تو کوئی اس کی مخالفت کرے تو گویا اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی بہت بڑی دشمنی کر دی. حالانکہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ایگزسٹنگ سچویشن پہ مطمئن نہیں ہیں، جو کہ فیکٹ ہے، اور اس میں نہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ مطمئن ہے جو اس کی موجودہ سچویشن ہے، اور نہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کی رولنگ ایلیٹ مطمئن ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کوشچن بار بار اٹھتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہونا چاہیے. ورنہ یہ کوشچن ہی نہ اٹھے. ہر الیکشن میں یہ کیوں ڈسکس ہوتا ہے یا ایسے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیر از سم تھنگ جو کہ ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی. تو جب وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، میں صرف آزاد کشمیر کی بات کروں گا، گلگت بلتستان کو ذرا آپ الگ رکھیں تو 2 منٹ کے لیے. تو آزاد کشمیر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حکمران طبقات یہ سمجھتے ہیں، عوام کی بات نہیں کر رہا میں، کہ جی ہمیں پورے اختیارات نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا. مثلا ہم بجٹ کیسے بنائیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، جو کہ پیسے تو پاکستان سے آئیں گے موسٹ آف دی اپنے وسائل کے علاوہ جو بجٹ میں ہمیں ضرورت ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنی جو فائنینشیل سٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں. مثلا ٹیکس لگانا جو بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی، آپ دیکھیں ترقی یافتہ دنیا میں یا کامیاب ملکوں میں، ایون سٹیز جو ہیں وہ اپنے ٹیکس خود لگا کے اپنا ریونیو خود جنریٹ کرتی ہیں، تبھی نظام چلتے ہیں.
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹی خود مختار ہو گئی تو اس کے سارے ریزیڈنٹ جو ہیں وہ ملک دشمن ہو گئے یا غدار ہو گئے. تو یہ پرابلم وہاں پہ ہے کہ جب کبھی حکمران یہ مطالبہ کرتے بھی ہیں تو ان کے لا شعور میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں غدار قرار دے دیا جائے. اس وجہ سے ان کے مطالبہ کرنا بھی اتنی لمبی اس کی تعمید ہوتی ہے کہ اصل مطالبے تک بات آتے آتے ان کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے. 5 سال میں شرماتے شرماتے وہ اس سے گزر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ موجودہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس نے کچھ وہ 13ویں ترمیم کے ذریعے کچھ اختیارات لیے، کچھ چھوٹا موٹا، لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کوئی بھی علاقہ اگر اپنے وسائل کا خود مالک نہیں ہے، ڈیسیجن میکر نہیں ہے، تو اس کو آپ آزاد نہیں کہہ سکتے، لیٹ الاؤن خود مختار یا کچھ بھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اپنے معاملات کو طے کرنے کا. یہی بات ہر صوبے پہ، ہر ایتھنک گروپ پہ، یا جو بھی جو جیوگرافک کوئی ٹیریٹوری ہے اس پہ لاگو ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ شکوہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو ہے کہ جی یہ ہماری منگلا ڈیم کی رائلٹی، بجلی پانی کے جو مسائل ہیں، ٹیکس کے جو ایشوز ہیں، جنگلات ہیں، منرلز ہیں، قدرتی معدنیات ہیں، یہ جنگل جو بھی سارے ہمارے وسائل ہیں، زر مبادلہ ہے جو بہت بڑا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سورس آف انکم ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، جس میں کوئی بری بات نہیں. یہ کوئی ریڈیکل مطالبہ نہیں ہے، اس میں کوئی انقلابی بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک عام سینس کی بات ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے وسائل انہی لوگوں کے ہاتھوں، انہی عوام پہ خرچ ہوں گے تو تبھی کسی کے حالات جو ہے وہ بدلیں گے. اب اس کی شکل جو ہے اگر صوبہ بناتے ہیں آپ تو ڈیفینیٹلی اس سے اثر پڑتا ہے جو آپ کے کشمیر ایشو کے حوالے سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. چونکہ صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو آپ نے اس علاقے کی سچویشن میں تبدیلی نہیں کر سکتے وہ کر دی، اور اس کی ایڈمنسٹریٹو حیثیت ختم کر کے آپ نے اسے پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان بنا دیا. تو پھر انڈیا کے حوالے سے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. ایک سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے آپ دو سٹینڈرڈ ایک ہی کیس پہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ صوبے کے خلاف ہیں. لیکن لوگ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. تو حقوق کے لیے دوسرے طریقے ہیں، مثلا آپ چونکہ ظاہر ہے پالیٹکس سمجھتے ہیں، دنیا میں کئی ارینجمنٹس ہیں اس طرح کی جس میں انڈیپینڈنٹ ٹیریٹوریز ہیں، سیمائی انڈیپینڈنٹ ٹیریٹوریز ہیں، اسٹیٹس ہیں، مختلف ایون کنٹونز آپ اس کو جو ہے وہ فرینچ میں جیسے کہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کہیں انڈیپینڈنٹ کنٹونز ہیں جو اپنے تمام سیاسی اور معاشی معاملات کو خود دیکھتے ہیں. اس طرح کی ڈیفرنٹ ارینجمنٹس ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے بارے میں تو وہاں کے عوام کو یہ ڈیسیجن کرنا چاہیے، لیکن آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے اس کو صوبہ بنانا پاسبل نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، چونکہ جیسا کہ آپ کا آرگومنٹ ہے کہ صوبہ بنانے سے اسے حقوق ملیں گے، تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو صوبے آپ کے پاس آلریڈی ہیں جن میں بلوچستان سر فہرست ہے وہ پھر ایشو نہ ہوتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ میں صوبہ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. سب سے زیادہ وسائل بھی جو ہے وہ بلوچستان کی دھرتی پہ، اور سب سے زیادہ جو ہے اس پہ ناراضگی، مار داڑ اور خون خرابہ بھی بلوچستان میں ہے. تو صوبہ اگر حل ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا. لہٰذا جو آزاد کشمیر کی اپنا سیٹ اپ ہے اس کو امپاور کیا جائے اور اس کو ایک جو ہے مکمل خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر پاسبل ہے، جس میں ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں، ٹیکسیشن ہے، منگلا ڈیم کی رائلٹی ہے، زر مبادلہ ہے، بینکنگ ہے، یہ ساری اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن جو ہے، جیسے آپ نے اسلام آباد میں کشمیر کونسل بنائی ہوئی ہے جو بیٹھ کے طے کرتی ہے چیزیں، وہ مظفر آباد میں طے ہوں، وہاں کی الیکٹڈ جو لیڈرشپ ہے اس کو امپاور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل خود مختاری جس کو آپ کہتے ہیں معاشی اور سیاسی، وہ ایک واحد سلوشن ہے. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. آپ 10 دفعہ صوبہ بنا لیں، اس طرح تو آزاد کشمیر میں آج کیا خرابی ہے؟ آپ پاکستان میں کسی سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو اتنے کروڑ جو ہے وہ ہر سال آزاد کشمیر کو دیتے ہیں تو ہم ان سے کیا لیتے ہیں. لیکن یہ باتیں بظاہر ہیں. آپ صرف ایک منگلا ڈیم، ایک بجلی کا دیکھ لیں جی، 5000
میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی ہے مختلف لوکیشنز پہ. اب وہاں 7-8 ڈیم بن چکے ہیں, تو وہ ٹریلینز ڈالر کی پیداوار ہے. تو اس کے بدلے میں آپ اگر جو 72-73 ارب ڈالر اگر دے دیں تو آپ کہیں ہم نے دے دیے, تو وہ بات نہیں ہوئی نا. اب یہ سوال اگر آج نہیں بھی اٹھ رہے تو یہ اٹھیں گے, چونکہ اس طرح کی کوئی بھی پریکٹسز کہیں بھی آپ کریں گے جس میں انفیئرنیس ہوگی, کسی کا حق جو ہے وہ اس کو نہیں دیا جائے گا. یہ منگلا ڈیم جس دھرتی پہ بنا ہے اس کے ارد گرد یہ جتنے ہمارے میرپوریے دوست ہیں لندن میں آباد ہیں, مور دین اے ملین پیپل, ان کے ماں باپ کی قبریں ڈوب گئی ہیں اس میں. تو وہاں اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور کراچی سے زیادہ ہو, کہ کراچی میں 8 گھنٹے ہو تو وہاں 16 گھنٹے ہو, تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جذباتی مسئلہ ہے کہ منگلا ڈیم جی دیکھیں ہمارے قبرستان ڈبو کے آپ نے بنایا تو ہمیں بجلی نہیں. یہ وہی بات ہے جو بلوچ کرتے ہیں کہ جی گیس یہاں سے نکل کے پوری دنیا میں جائے تو ہمیں گیس نہیں, ہم اندھیرے میں بیٹھے یا لکڑی جلاتے ہیں یا کوئی اور دوسرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جینون مطالبات ہوتے ہیں جس کے پیچھے میں نے یہ کہا کہ عوام سے زیادہ خود حکمران طبقات اس کو اٹھا رہے ہیں, اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں حکمران طبقات مطالبات کر رہے ہیں اس میں پھر ہم اس میں کسی کا کیا قصور ہے. یہ کوئی ریڈیکل تحریک نہیں ہے کہ جو آپ کسی کو کہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت ہی کوئی انقلابی لوگ ہیں پتہ نہیں وہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں, یہ ایک نارمل پروسیس میں نارمل مطالبات.